بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں بیلی راجپوتا کی ملکہ، قسط نمبر 31 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ وہ گھڑی لوئی کو اس کے محبوبہ نے دی تھی، وہ اس کا دیوانہ تھا، وہ پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈتا رہا، اسے وہ گھڑی واپس چاہیے تھی۔ اس نے پولیس کو نہ بتایا کہ وہ جانتا تھا میں اداکاری کی دیوانی اس کی گھڑی تباہ کر دوں گی۔ ہفتے بھر بعد میں تھیٹر گئی اور گھڑی لوئی کو لوٹا دی، اور اس روز مجھے اپنا پہلا کردار مل گیا۔ بادل سیاہ پڑ گئے تھے، نیلے آسمان پہ تارے جگمگانے لگے تھے، شام بس ڈھلنے کو تھی۔ میں چند برسوں میں لندن کے تھیٹر کی کامیاب اداکاراؤں میں سے ایک ہو گئی۔ میں نے بہت سے کردار کیے، ایتھنز کی جادوگرنی کا کردار، پاگل عورت کا کردار، میں نے کون سا کردار نہیں کیا، ہر کردار میں خود کو ڈھالا، یہاں تک کہ 3 برس پہلے جب میں نے ایک اطالوی شہزادی کا کردار کیا تو ناٹک دیکھنے والوں میں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے والا جان کارلس بھی تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، میں تو خیر اسے برسوں سے پہچانتی تھی۔ وہ کھیل کے بعد مجھ سے ملا مگر میں نے اس سے رکھائی برتی، وہ مایوسی سے چلا گیا، جانے وہ کس رشتے کے تحت آیا تھا، پھر وہ اکثر چلا آتا، میں اس کے ساتھ بے رخی برتتی مگر وہ برا نہ مانتا۔ اس نے مجھے اپنا پتہ دے رکھا تھا مگر میں کبھی اس سے ملنے نہیں گئی، مجھے جان کارلس سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ یاد کر کے بول رہی تھی، بہت سی الجھی یادوں کے سرے ایک دوسرے میں پھنسے تھے، وہ جیسے ٹھہر ٹھہر کے انہیں سلجھا رہی تھی۔ میں جب کردار کرتے کرتے تھک گئی تو سوچتی تھی کہ کبھی تو ایک دن ایسا آئے گا جب میں کوئی ایسا کردار کروں گی جو صدیوں تک امر ہو جائے گا، اور وہ کردار سٹیج پر نہیں، عام انسانوں کے بیچ پرفارم ہوگا۔ اس کے داد دینے والے، اس کو سراہنے والے، اس کے لیے تالیاں بجانے والے ارد گرد کے لوگ ہوں گے۔ میں برسوں اس کردار کی تلاش میں رہی اور پھر ایک شام کارلس نے مجھے وہ کردار دکھا ہی دیا۔ تب میری سمجھ میں آیا وہ کیوں میرے پاس پلٹ پلٹ کر آتا تھا۔ اسے تلاش تھی ایک ایسی چیز کی جس کے بارے میں جاننے والے ہندوستانی نسلیں کب کی مر کھپ گئی تھیں، مگر وہ برسوں ہندوستان میں رہا تھا۔ اسے یہاں کے بہت سے غیر سرکاری رازوں کا پتہ تھا، جانے کہاں سے اس کے ہاتھ ایک خط کا آدھا ٹکڑا لگا تھا جس میں ماہ ملکہ کا ذکر تھا، وہ جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کا ذکر تھا، مگر وہ خط کس کو لکھا تھا وہ نہیں جانتا تھا، اور سرار رسانی اس کی طبیعت میں نہ تھی۔ اس خط میں مہاراجہ بلدیو سنگھ کا ذکر تھا جس نے مہاملکا کو گاؤں کے پرانے قبرستان میں ایک لکڑی کی چھوٹی سے ناند میں کوئلوں کے بیچ رکھ کر دفن کر دیا تھا۔ مہاراجہ بلدیو سنگھ کون تھا نہ وہ جانتا تھا نہ میں، اور میں تو تب بھی یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ مہاملکا کیا ہے۔ میں نے تو جھٹ کارلس کو انکار کر دیا تھا کہ میں ہندوستان جا کر ان فضول قصے کہانیوں میں اس کے پیچھے نہیں پڑوں گی۔ وہ چاہتی تھی میں اس کی مدد کروں مگر میں نے تو تب توجہ نہ دی، یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے اور جب میرے کیریئر پہ برا وقت آنے لگا، پیسے کی تنگی ہوئی اور کرداروں کی کمی، تو میں نے کارلس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی، اس شرط پہ کہ مہاملکا میں آدھا حصہ میرا ہوگا۔ 2 برس میں نے برٹش لائبریری اور بعد میں ہندوستان آ کر یہاں کی لائبریریوں اور کاغذات کو کھنگالنے میں گزارے، شاید 2 برس سے بھی زیادہ گزر گئے۔ میں کھوجتی رہی، سر کھپاتی رہی، اور پھر مجھے علم ہوا کہ مہاراجہ بلدیو سنگھ کو مرے عرصہ بیت چکا ہے۔ وہ 18ویں صدی کے وسط میں دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس کا تعلق بیلی راجپوتا نامی قوم میں سے تھا جو اب ایک مختلف سرکاری نام سے موجود ہے۔ میں نے اور کارلس نے مہاراجہ بلدیو سنگھ کے جانشینوں کو کھوجنے میں عرصہ گزارا اور یہاں تک کہ ہمیں شیکھر مل گیا۔ ٹھاکر شیکھر راج بھی بیلی کے دوسرے لوگوں کی طرح مہاملکا کے وجود سے لا علم تھا۔ وہ ایک فرضی داستان گردانتا تھا، وہ فرضی داستان ہی مایا بدر کہہ اٹھا۔ مہاملکا ایک متھ ہے، ایک فرضی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مہاراجہ بلدیو سنگھ کی پگڑی میں جو ہیرا جڑا تھا وہ ایک عام سا ہیرا تھا، اس میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ بعد میں لوگوں نے اسے مہاملکا کا نام دے کر اس سے کہانیاں منسوب کر دیں۔
وہ کرب سے مسکرائی، کاش ایسا ہوتا۔ پھر اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ دیوار پہ قد آدم تصویر آویزاں تھی۔ وہ بوڑھا مہاراجا بہت تمکنت سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پگڑی میں بڑا سا ہیرا جڑا تھا جس سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ نیچے کونے میں لکھا تھا، شبیہ حقیقی مہاراجا بلدیو سنگھ۔ کاش ایسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو، ہندوستانی نیزہ باز، مگر ایسا نہیں ہے۔ مہاملکا کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ مہاراجا بلدیو سنگھ کے پاس کیسے آیا، مگر شاید تم نے آندھرا پردیش کے غار سے نکلنے والے اس دوسرے ہیرے کے متعلق سنا ہو جسے دنیا کوہ نور کے نام سے جانتی ہے، جو کبھی مغلوں کے پاس رہا تو کبھی رنجیت سنگھ کے پاس، اور جب کمپنی بہادر نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو یہ ہیرا ملکہ عالیہ کے تاج کی زینت بنا۔ اس سے غار سے نکلنے والا دوسرا ہیرا مہاملکا مہاراج بلدیو سنگھ کی ملکیت میں آیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے شیکھر میں وہ نظر آیا تھا جس کی قیمت تم ایک بلند و بالا 4 دیواری کے ہیرو جواہرات سے بھر کر پوری نہیں کر سکتے۔ قدیم کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مند آدمی اپنے چاروں طرف 4 پتھر پھینکے اور ماضی کی کسی تصویر کی طرح ان چاروں کونوں ملا دے اور اس خطے کو ہیرے جواہرات سے بھر دے، تب بھی وہ کوہ نور کی قیمت پوری نہیں کر سکتے۔ اور آندھرا پردیش کے غار سے نکلنے والے پتھروں پر یہ کیورز ہے جس کے باعث کارلس کو میری مدد لینی پڑی۔ جانتے ہو کوہ نور برطانیہ کے شاہی خاندان کی عورتوں کو ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ مقدس کتابوں میں درج ہے کوہ نور کو صرف عورت پہن سکتی ہے یا بھگوان۔ یہ مرد کے لیے مناسب نہیں ہوتا، یہ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے ٹوئن ڈائمنڈ مہاملکا نے مہاراجا بلدیو سنگھ کو اتنا تباہ کیا کہ جب دشمن کی الغار سے گھبرا کر بھاگا تو اس منحوس ہیرے کو قبرستان میں دفن کر کے بھاگا۔ ہیرے محض پتھر ہوتے ہیں لیڈی شیکھر، وہ اجنبیت سے بولا۔ مہاراجا پہ برا وقت اس کی حرکتوں اور غداروں کے باعث آیا تھا۔ میں مسلمان ہوں اور ہم پتھروں کی کرامات کو مانتے ہیں، نہ پتھروں کے بتوں کی۔ مگر مہاملکا کی داستان وہ فرضی کہانی ہے جو بیلی کے ہر بچے کو بچپن میں ہی سنا دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گاؤں پر فخر کر سکیں اور بڑے ہو کر اس کا علم ہو کہ وہ ہیرا تو محض ایک عام سا ہیرا تھا جو نہ جانے کہاں گم ہو گیا، کسی کو علم نہیں۔